اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دوں گی اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو پوری اسکیم ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کے ساتھ پورا PC1 کھل جائے گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ شاید سندھ میں پہلا صوبہ ہے جس نے اس طرح یہ اسمارٹ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے یہ جو ہے یہ کام کیا ہے، تو اس کے لیے خراج تحسین پیش کروں گی۔ سب سے پہلے میں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ذکر کروں گی۔ میڈم، گزشتہ سال اس کا بجٹ تھا 571.975 ملین اور اب اسے بڑھا کر دیا گیا ہے 644.125 ملین۔ یہ WDD کے جتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں وہ پروجیکٹ وومن کمپلینٹ سیل، سیف ہاؤس، دارالامان، ان کی تعمیر، ان کی تنظیم، ان کی مرمت، ان کی دیکھ بھال، ہیلپ لائن اس کے لیے ہے، اور کافی حد تک خواتین کو اس سے فائدہ بھی مل رہا ہے۔ وہ خواتین جو کسی نہ کسی وجہ سے مسئلے کا شکار ہوتی ہیں وہ یہاں آ رہی ہیں اور اس سلسلے میں ان کا مدد کی جاتی ہے۔ لیکن میڈم اسپیکر، میں آپ کے توسط سے منسٹر صاحبہ کی توجہ ایک اور مسئلے کی طرف کروانا چاہوں گی کہ ان تشدد کا شکار خواتین کے علاوہ بھی خواتین ہیں جنہیں بھی کچھ مسئلے ہیں، اور خاص طور پر وہ خواتین اور بچیاں جو اپنے چھوٹے شہروں میں بھی رہتے ہوئے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیتی ہیں، اور وہ جب نوکری کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو زیادہ تر انہیں بڑے شہروں میں جابس ملتی ہیں یا انہیں تعلیم کے لیے بڑے شہروں میں آنا پڑتا ہے، تو وہاں پر ان کے لیے کوئی اس قسم کا کوئی ہاسٹل نہیں ہے، کوئی ورکنگ وومن ہاسٹل نہیں ہے جہاں پر وہ آئیں اور بہت ہی تحفظ محفوظ ماحول میں اپنی جاب بھی کر سکیں اور اپنی تعلیم بھی مکمل کر سکیں۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر اس طرح اس کے لیے بھی اگر کوئی بجٹ میں کچھ ایلوکیشن ہو جائے تو ان خواتین کو بھی فائدہ ہوگا کہ جو شاید گھریلو تشدد کے شکار تو نہیں ہیں لیکن شاید معاشرتی طور پر ان کو وہ اسپیس نہیں مل رہی جس میں جا کے وہ بہتر طور پہ اپنی کارکردگی دکھا سکیں۔ اس کے علاوہ ہر ہماری تقریر میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی آئی ہوں، اور پچھلے دنوں میں نے اپنی منسٹر صاحبہ کو دیکھا کہیں اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی اور وہ بڑی بے بس لگ رہی تھی، اور یقیناً یہ وہ بے بسی ہے جو میں سمجھتی ہوں یہاں سے شفٹ ہو کے وہاں گئی ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے رہے کم عمری کی شادیوں کی، جب ہم بات کرتے رہے اپنی چھوٹی بچیوں کی جن کی جبری مذہب تبدیلی کے بعد شادی کروا دی جاتی تھی، تو ہم بار بار یہی کہتے رہے کہ لگے گی آگ تو گھر آئیں گے سبھی زد میں، لگے گی آگ تو گھر آئیں گے سبھی زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور آج دعا زہرا، نمرہ کاظمی اور بہت سی وہ بچیاں جو بالکل ہی نابالغ ہیں، جن کی عمر کم ہے لیکن انہیں میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمر بڑھا کے ان کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ اگر یہی آپ کو میڈیکل رپورٹ ہی کے طور اس پہ عمر کا تعین کر رہے ہیں تو آپ نے ادارے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ نادرا کو بھی بند کر دیں، سارے اداروں کو بند کر دیں، برتھ سرٹیفکیٹس کو بند کر دیں، میڈیکل رپورٹ بنوا لیں، اور میڈیکل رپورٹ کیسے بنتی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بچیوں کی شادیاں کم عمر آپ کرتے ہیں، آپ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ چاہتے ہیں عورت مالی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور معاشی طور پہ با اختیار ہو نہ ہو، آپ کو کچھ نہیں جاتا، لیکن اس کو چاہے اس کی عمر 10 سال ہو، چاہے اس کی عمر 12 سال ہو، آپ اس کی شادی کرنے میں بااختیار بنا دیں تاکہ وہ صرف شادی کر لے۔ صرف زندگی میں عورتوں کو، بچیوں کو ایک ہی کام رہ گیا، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس چیز کے لیے جو یہ چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں، کہاں ہو رہی ہیں، یہ کم سے کم ہر باشعور سندھ میں رہنے والا، کیا عورت کیا مرد، سب کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ اور مائنورٹی افیئرز کے